قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آج ہمارا موضوع بڑا اہم اور تھوڑا سا باریک سا ہے، لیکن اس کو سمجھنا کوئی زیادہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. موضوع کیا ہے کہ ہمارے ہاں سالگرہ منائی جاتی ہے. بعض لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، بعض بچوں کی پیدائش کی سالگرہ مناتے ہیں. اب اس میں دو رائے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ تو اس میں بڑا غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ ہی ٹھیک ہے، اور بعض اتنا سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ خوشی کی اجازت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں سالگرہ تو ویسے ہی حرام ہے اور یہ تو منا ہی نہیں سکتے. تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ شادی یا پیدائش کی سالگرہ منانا اسلام میں جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کس طرح اس کو منانا ہے تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور ہم لوگ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں. دو اصول آپ کو سمجھنے ہوں گے. اگر یہ اصول آپ کو سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ یہ موضوع سمجھنا بہت آسان ہوگا، اس میں کوئی دشواری نہیں. سب سے پہلا اصول یہ سمجھ لیں کہ بعض کام شریعت میں جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے وہی جائز کام ناجائز بھی ہو جاتے ہیں. اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو جائز ہے، اگر وہ چیزیں آ جائیں تو وہی جائز کام ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے نبی نے کبڈی کھیلی ہے خود، تو کبڈی کھیلنا اسلام میں جائز ہے. لیکن جس طرح آج کل کبڈی کھیلی جاتی ہے، وہ چھوٹا سا وہ باندھ لیتے ہیں کپڑا اور سارا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسی کبڈی جس میں انسان کا سطر نظر آئے گا تو ایسی کبڈی حرام ہے بھائی، یہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ اپنا سطر چھپائیں پھر کبڈی کھیل لیں پھر جائز ہے. تو اب دیکھیں ایک کام جائز تھا لیکن سطر کی وجہ سے وہی کام ناجائز ہو گیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی ہے، صحابہ کرام کی دوڑ لگوائی، کون جیتتا ہے، فلاں جگہ پر کون پہلے پہنچے گا وہ ونر ہوگا. یہ دوڑ ہمارے نبی نے خود لگوائی ہے. آج بھی اگر ہم گھوڑوں کی دوڑ لگائیں، سائیکل کی دوڑ لگائیں، موٹر سائیکل کی دوڑ لگائیں جائز ہے. لیکن اگر اسی دوڑ میں آپ شرط لگا دیں گے، پیسہ لگا دیں گے، تو دوڑ خود جائز تھی لیکن شرط اور جوئے کی وجہ سے وہی حرام ہو گئی. اب اس طرح کی دوڑ لگانا جائز نہیں. کرکٹ کھیلنا جائز ہے، آپ کھیل لیں، لیکن ایسا کرکٹ کھیلنا جس میں آپ کی نماز بھی ضائع ہو، پھر آپ اس میں پیسے لگا کر جوا بھی کھیلیں تو جائز تھا، لیکن نماز ضائع ہونے اور جوئے کی وجہ سے وہی جائز کام ناجائز بھی ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہ اصول ہے شریعت کا کہ بعض کام شریعت میں جائز ہوتے ہیں لیکن کچھ امور کی وجہ سے وہی جائز کام ناجائز بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سالگرہ منانا اگر جائز ہوگا تو کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ ناجائز ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. دوسرا اصول یہ یاد رکھ لیں کہ اسلام میں خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن ویسے خوشی منانے کی اجازت ہے کہ جس میں آپ بھی خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں. ایسی خوشی جس میں میں تو خوش ہوں اور میرا اللہ ناراض ہو، ایسی خوشی منانے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. ایک بچہ تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے باجا لے دیں اور بس میں اس کو بجا لیا کروں گا. تو باپ کہنے لگا نہیں تمہیں بالکل باجا لے کر نہیں دوں گا، تم لوگوں کو پریشان کرو گے، تنگ کرو گے. تو بیٹا کہتا ہے ابا جی میں آپ سے پرومس کرتا ہوں جب سب لوگ رات کو سو جائیں گے میں اس وقت بجایا کروں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا. تو اب وہ باجا بجا کر خود تو خوش ہو جائے گا لیکن پورا محلہ اس کے باجے سے تنگ ہوگا. تو ایسا باجا بجانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو وہ خوشی جو اللہ کو بھی راضی کرے وہ تو ٹھیک ہے. ایسی خوشی جس میں میں خوش ہوں اور اللہ ناراض ہیں یا مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی خوشی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، لوگ اس کا پتہ لینے آتے رہے. تو اس کا ایک پڑوسی تھا، وہ بہرا تھا، اس کو سنتا نہیں تھا. اس نے سوچا یار سب لوگ پتہ لینے جا رہے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے.
لیکن میں کروں گا کیا، مجھے سنتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اپنے ذہن میں اس نے 2-3 سوال تیار کر لیے کہ میں پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ پھر میں کہوں گا بھئی کس ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو، کہے گا فلاں سے۔ پوچھوں گا کیا دوائی کھاتے ہو، وہ کہے گا فلاں۔ بس یہ 3 سوال کر کے آ جاؤں گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اب بیمار تو پہلے ہی چڑچڑا ہوتا ہے، اوپر سے ایسا بندہ آ جائے جس کو سنتا نہیں تو وہ اور پریشان کرتا ہے۔ اب جو ہی یہ داخل ہوا، بیمار نے دیکھا لو بھی میرا سر کھانے آ گیا ہے، سنے گا ہے نہیں اور مجھے تنگ کرے گا۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، کہنے لگا بھائی کیا حال ہے؟ وہ غصے میں کہنے لگا مر رہا ہوں۔ اب اس کو سن تو رہا نہیں تھا، کہتا ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ کہنے لگا وہ کس ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو؟ کہنے لگا اسرائیل سے لے رہا ہوں جو موت کا فرشتہ ہے۔ کہتا واہ واہ، بڑا اچھا ڈاکٹر چنا یار، اس سے تو جس نے بھی دوا لی وہ انشاءاللہ اسے شفا ہی ہوئی ہے، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب سن نہیں رہا، وہ خود سے اندازہ لگا رہا ہے۔ پھر پوچھا کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا زہر کھا رہا ہوں، زہر۔ کہنے لگا واہ واہ، اس کی تو ایک خوراک ہی انشاءاللہ کافی ہوگی، آپ یہی دوائی کھاتے رہیں۔ اب یہ جب آیا تو دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنے پڑوسی کو خوش کر کے آیا ہوں، وہ کتنا اچھا سمجھے گا مجھے۔ حالانکہ پڑوسی خوش نہیں ہوا، الٹا ناراض ہوا ہے۔ ایسے ہی اسلام ہمیں اس خوشی کی اجازت نہیں دیتا جس میں میں تو خوش ہوں اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہی خوشی ہم منا سکتے ہیں جس میں میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہو۔ اب یہ 2 اصول آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سالگرہ منانا آیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اب عقلی طور پر پہلے ہم سوچیں کہ یہ جو شادی کی سالگرہ ہم لوگ مناتے ہیں بعض لوگ، تو اب شادی کی سالگرہ تو بس 2 بندے منا سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی نئی شادی ہوئی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے ہوگا کیا، اور دوسرا وہ آدمی جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، وہ کون ہے جو ماشاءاللہ خوش رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ منا سکتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کہیں نکاح پڑھانے جا رہے تھے، تو ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے دیکھا مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر بغل میں دبایا ہوا جا رہا تھا، اس نے راستے میں روک لیا۔ اس کا نکاح بھی اسی نے پڑھایا تھا، اور روک کے کہتا مولوی ہن کندی بیڑی ڈوبن چلنا تو مطلب پہلے مجھے ڈبو دیا، اب کس کی باری آ رہی ہے بھائی۔ اب ایسا بندہ کہاں شادی کی سالگرہ منائے گا؟ ایک آدمی سے کسی نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ 2-3 لفظ ہیں کہ بیوی، بیگم، وائف، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں۔ اب آپ بتائیں ایسے آدمی کو کوئی کہے بھی آپ کی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، تو وہ آگے سے کہے گا بھائی یہ سالگرہ پر تو میں یا حسین کروں گا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جو خوش ہے بھائی وہ تو منا سکتا ہے۔ اب منانا کیسے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری یہ کہ پیدائش کی سالگرہ ہم مناتے ہیں، تو عقل کے اعتبار سے سوچیں گے تو پیدائش کی سالگرہ منانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں اپنی سالگرہ پر، اور یہ موقع خوشی کا تو نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے یہ خوشی کا موقع نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم دن بدن بڑے نہیں ہو رہے، ہم دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی کی عمر 50 سال ہے، اب 30 سال اس کے گزر گئے ہیں، تو اب بتائیں اس کی گزری ہوئی زندگی پر اسے خوشی ہوگی یا پریشانی ہوگی؟ وہ تو بیچارہ ٹینشن۔ اب ڈاکٹر کسی کو کہہ دے بھئی 7 دن کے بعد تم مر جاؤ گے، اب جو ہی ایک دن گزرے گا اس کو اس دن کے گزرنے کی خوشی نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی بھی میری تو موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ پھر 2 دن گزرے اور پریشان، 3 دن گزرے اور پریشان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں آتا ہے، فرماتے ہیں یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے میرے دوست تو دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، فالعمر ينفد والنعیم یزول، اس لیے کہ تیری عمر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان قریب یہ ساری نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، کچھ بھی تیرے پاس نہیں رہے گا۔ اب یہ جو عمر ہے یہ تو رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے،
میرا بیٹا 3 سال بڑا نہیں ہوا بلکہ اس کی زندگی کے 3 سال کم ہو گئے ہیں، اگر یہ رویہ ہم سوچیں تو پھر تو خوشی منانے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی کیس آ گیا ہے، اب اس کو کہا جائے کہ دسمبر میں آپ کی تاریخ ہے، آپ کو سپریم کورٹ جج کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب یہ اگست ہے، اب جو ہی اگست گزرے گا ستمبر آئے گا، آپ بتائیں اس کو ستمبر کے آنے کی خوشی ہوگی یا پریشانی ہوگی؟ اس کا بوجھ بڑھے گا، یار دسمبر قریب آ رہا ہے، اور ستمبر گیا، نومبر آ گیا، وہ اور پریشان ہوگا۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو اس کی زندگی کا 1 سال گزرے گا، اس کو خوشی نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی کہ یار میں تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو وہ کیک نہیں کھائے گا، وہ آنسو بہا کر اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ تو عقل کہتی ہے کہ پیدائش کی خوشی منانے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو سالگرہ مناتے ہیں اس کا ہمارا طریقہ کیا ہے جو آج کل عرف میں چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے سب دوستوں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اس کے بعد ہر آنے والا نیا سوٹ سلواتا ہے اور ساتھ میں کوئی گفٹ تحفے لے کر آتا ہے۔ پھر جب آتے ہیں مرد عورت اکٹھے ہی ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنا گپ شپ بھی چل رہی ہے، عورتوں میں پردے کا کوئی حساب نہیں، درمیان میں نماز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو کسی کو نماز کی پرواہ بھی نہیں۔ اس کے بعد جناب وہ لمبی لمبی ٹوپیاں لے کر آتے ہیں بازار سے اور منہ کے اوپر کچھ لگا لیتے ہیں، پورے گھر میں غبارے لگائے گئے، سجاوٹ ہوئی، پھر جناب کیک ہے، اس پہ بچے کا نام لکھا، پھر موم بتیاں لگائیں، پھر بچے نے پھونک مار کر موم بتی بجھائی، پھر سب نے تالیاں بجائیں اور سب نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اس کا سانگ گایا۔ تو یہ سارا کچھ ہماری سالگرہ میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں یہ ہوتا ہے۔ اب اسلام ہمیں کہتا ہے بھی تم سالگرہ منا لو، خوشی منا لو، خوشی سے اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تمہیں جو دین کی نعمت ملی ہے تو تمہیں چاہیے تم اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، تم خوش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کے ملنے پر خوشی منانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب مجھے آج کے دن اللہ نے بیٹا دیا، یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ آج کے دن میری شادی ہوئی تھی، مجھے اللہ نے نیک صالح بیوی دی، میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تو خوشی منانے کی اجازت تو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی جی تیرے رب نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر، خوشی کا اظہار کر کہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے ملنے پر اگر آپ خوشی کا اظہار کریں گے تو یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ کچھ قیودات ہیں، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پہنچتی یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی اور اس سے آپ خوش ہوتے تو خر ساجدا شاکرا للہ، تو حضور وہ خبر سنتے ہی فوراً سجدے میں شکر کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی خوشی منانے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سجدہ کرتے تھے۔ ایسے ہی مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مجھے ایمان والے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب اس کے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکر کی وجہ سے یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے جب تمہیں خوشی آئے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیسے کرنا ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے خوشی منانے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن حضور ان سے ناراض رہے، سب مسلمان ناراض تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی
تو خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں چھت پر بیٹھا تھا تو پہاڑ پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا کعب ابشر، اے کعب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ تو جو ہی خوشخبری ملی تو حضرت کعب فرماتے فخررت ساجدا، اسی وقت میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ خوشی ملی، میں نے سجدہ کیا۔ اور اسی روایت میں ہے کہ یہنئونی بالتوبہ، پھر صحابہ کرام باری باری آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، یعنی ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کو مبارک دینے لگے۔ پھر کہتے میں مسجد گیا تو حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے مجھے کہا، ابشر، اے کعب تجھے مبارک ہو، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ بِالسُّرُورِ، اور فرمایا جب حضور نے مجھے مبارکباد دی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کسی کی خوشی میں شریک ہونا بھی جائز ہے، اس کو مبارک دینا بھی جائز ہے، اور اپنی کسی خوشی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سالگرہ کا دن ہے اس کا صحیح موضوع کیا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج میرے بچے کی سالگرہ ہے۔ اب یہ سالگرہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ پرانے زمانے میں جو بوڑھی خواتین ہوتی تھیں تو ان کو بچے کی عمر یاد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نادرہ کا دفتر تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے کہ ایک لمبا دھاگا لے لیتی اور جو ہی 1 سال گزرتا تو دھاگے پر ایک گرہ لگا دیتی تھی، پھر اگلا سال آتا تو ایک گرہ لگا دیتی، اب 5 گرے لگی ہیں تو اس کا مطلب ہے بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے، 6 لگی ہیں تو 6 سال کا۔ تو 1 سال کے بعد جب گرہ لگاتی تھی تو اس کا نام رکھ دیا کہ سال گرہ، کہ 1 سال کے بعد گرہ جو لگتی ہے اس کو سال گرہ یوں کہا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات فرمانے لگے، کہنے لگے یہ سال گرہ یہ والا نہیں، آپ یوں سمجھیں کہ جو ہی 1 سال پورا ہوا میری زندگی کا ایک اور سال گرا، وہ گر گیا، ختم ہو گیا۔ کہنے لگے میں تو سمجھتا ہوں سالگرہ کو عنوان یوں دینا چاہیے کہ یہ سال کی گانٹھ نہیں لگی بلکہ وہ گر گیا، کم ہو گیا۔ تو دیکھیے میرا جو ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچے کی پیدائش یا اپنی شادی کے دن کو یہ نہ کہیں کہ آج برتھ ڈے ہے، آج میرے بچے کی سالگرہ ہے یا آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، نہ، یوں کہیں کہ آج یوم تشکر ہے، آج یوم تشکر ہے، آج تھینک گیونگ ڈے ہے کہ میں آج اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میرے رب نے آج مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، آج میرے رب نے مجھے نیک صالح بیوی کی نعمت سے نوازا۔ اب اسلامی طریقے کے مطابق سالگرہ کیسے منانی چاہیے، اب یہ سمجھیں جو اصل ہمارا موضوع تھا۔ تو سالگرہ منانا جائز ہے، اب اسلامی طریقے پر کیسے منائیں گے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا جس دن آپ پیدا ہوئے یا آپ کی شادی ہوئی، آج کا دن شکر کا دن ہے، اور شکر کا طریقہ حضور علیہ السلام سے ہم نے کیا سنا کہ جب بھی آپ کو خوشی کا کوئی موقع آتا تو آپ سجدے میں گر کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو جس دن میری سالگرہ ہے یا میری شادی کی سالگرہ ہے تو مجھے چاہیے کہ اس دن میں کم سے کم 5 نمازیں تو پڑھوں بھائی، یہ اور 2 نفل شکرانے کے ادا کر کر اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، میرے مالک آج کا دن تو نے مجھے بیٹا دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج کے دن مجھے نیک بیوی ملی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے آپ سالگرہ والے دن نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ پہلا کام ہے۔ کیک بھی کھائیں گے آخر میں، ابھی سنیں کہ پہلے کرنا کیا ہے، تو یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ سالگرہ والے دن مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کا کیا مطلب؟ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچنا ہے، آج میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، آج میں 30 40 50 سال کا ہو گیا ہوں، اتنے سال میری زندگی کے گزر گئے، میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا، میں دنیا میں آیا تھا اللہ کو راضی کرنے، میں نے کر لیا نہیں کر لیا، آیا تھا جنت کمانے، میں نے جنت کما لی نہیں کما لی۔ تو آج کے دن بیٹھ کر سوچیں کہ میں نے کتنا نفع کیا، کتنا نقصان کیا، پھر آپ کا دل بتائے گا میاں تو نے تو ساری ضائع ہی کر دی۔ تو آج کے دن مجھے عزم کرنا ہے کہ اب اگلی سالگرہ تک میں نے اپنے رب کو اتنا راضی کرنا ہے کہ
اگلی سالگرہ میری بھی خوشی کا دن ہوگا، میرے اللہ کی خوشی کا دن بھی ہوگا کہ میرے بندے نے مجھے راضی کر دیا ہے، تو مراقبہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کام سارے دن میں ہو جائیں گے، کیک شام کو کھا لیں گے۔ تیسرا کام، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ پیر والے دن کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، میں پیر والے دن کا روزہ اس لیے اہتمام سے رکھتا ہوں کہ پیر والے دن میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا۔ تو گویا کہ ہمارے نبی اپنی پیدائش کی خوشی میں شکرانے کے طور پر پیر والے دن کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس دن میری سالگرہ ہو تو میں بھی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کہوں کہ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ بھی آج کے دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے آج کے دن میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب آپ کہیں گے پھر کیک کا دو کھانا پائی افطاری تو بعد کھا لیں گے، اپا کیڑا پجے چلے، تو آپ اس دن روزہ رکھیں۔ بھئی آج آپ نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہ بھی آج کے دن میں پیدا ہوا تھا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج کے دن میری شادی ہوئی تھی، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب ہمارا نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ رہا ہے تو بھئی ہم بھی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیں، تاکہ کم سے کم ہماری خوشی اسلام کے قریب قریب چلی جائے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیدائش والے دن اپنی اس نعمت کے اظہار کی خوشی میں ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بلا بھی سکتے ہیں، اور کیک بھی کھا سکتے ہیں، آپ مٹھائی بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں، یہ ایسی بات ہے جو آپ کو ہر جگہ کام دے گی۔ اسلام کبھی بھی ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن رسومات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ خوشی منائیں، رسومات سے بچیں۔ آپ کی شادی ہے بچے کی تو آپ خوش ہیں، آپ خوشی منائیں، لیکن آپ اس خوشی میں پٹاخے بجائیں، پورے محلے کا سکون برباد کریں، آپ کنجریاں نچا کر مجرا کروائیں، اللہ کو ناراض کریں، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا۔ آپ خوشی منائیں لیکن حدود کے اندر رہ کر۔ ایسے ہی آپ اپنے بچے کی سالگرہ کی خوشی منائیں، لیکن کیک بھی کھائیں، چاول بھی پکائیں، دیگ لگوائیں، مٹھائی کھائیں، کسٹرڈ بنائیں، تکے کباب، آپ باربیکیو پارٹی کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ لیکن ان خوشیوں کے اندر اندر آپ نے ان کاموں سے بچنا ہے جو رسومات ہیں، جو ہمیں غیروں کے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ ہمارا نبی تو کہہ رہا ہے خالف الیہود والمشرکین، بھائی تم نے یہودیوں اور مشرکین کی کھل کے مخالفت کرنی ہے، اور یہ بھی کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن قوموں جیسا بننے کی کوشش کرے گا بھائی وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا آئندہ سال ہم 2 رکھیں گے، 1 نہیں رکھیں گے بھائی، تاکہ یہودیوں کا 1 ہوگا، مسلمانوں کا 2، ہماری ان کی عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہماری اور غیروں کی سالگرہ میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ آپ خوشی منائیے لیکن فرق کے ساتھ۔ اب فرق کیسے ہوگا کہ اگر آپ اپنی سالگرہ پر بے پردگی کروائیں گے، گانے سنوائیں گے، اور موم بتیاں لگا کر بجھائیں گے، اور تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گانا گائیں گے، اور اس کے بعد جناب غبارے لگا دیے، یہ سب اسراف ہے۔ اب غبارے لگانے سے آپ کے بچے کی خوشی کا کیا فائدہ ہوا؟ موم بتی جلا کر بجھانا یہ تو ویسی بدشگونی ہے کہ بچے کی زندگی کی جلتی ہوئی شمع پھونک مار کر آپ نے بجھا دی، یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ آپ کیک کھائیں، ضرور کھائیں، کاٹ کر ہی کھانا ہے، ظاہر ہے کیک کو ویسے تو بندے نے کھانا نہیں ہے، تو کاٹنا ہے بچے سے کٹوا لیں، کوئی بات نہیں، آپ میں کاٹ لیں، بچہ کاٹ لے، ایک ہی بات ہے۔ تو کیک بھی لے آئیں، کاٹ بھی لیں، کھا بھی لیں، خوش بھی ہو لیں، بچے کو مبارکباد بھی دے دیں، اس کے ماں باپ کو مبارکباد بھی دے دیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن تمام رسومات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر آپ سالگرہ مناتے ہیں تو آپ کو اس کی کھلی چھٹی، آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اب رسومات کیا ہیں وہ میں نے بتا دیا ہے۔ تحفے لینا دینا اس کو ضروری سمجھنا، لو جی آئے کیک کھا کے چل گئے،
اے نہیں کہ بچے آستے چلو ایک ادھا سوٹ ہی لے آندے، خالی ہاتھی آئے کھا پی کے ٹر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں لالچ تھی، ایسی سالگرہ جائز نہیں ہے بھائی۔ آپ اکرام کی نیت سے کھلائیں، لینے کا جذبہ نہ ہو، کھلانے کا جذبہ ہو۔ کوئی خوشی سے دے ٹھیک ہے، لے لیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسیتے ننگے سر آندے تے سالگرہ تے لمبی جی ٹوپی پا کے ضرور جانا، شاباش ہے بھائی۔ اتنے بھائی تم ٹوپی کے پابند ہو تو مسجد میں بھی ٹوپی پہن کے آیا کرو نا۔ یہاں ایسے ہی منہ اٹھا کے آتے ہیں اور سالگرہ میں وہ اتنا لمبا کیپ پہن کر جا رہے ہیں، دور سے دیکھنے والا کہتا ہے بھئی یہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اسی طرح غبارے اور یہ سجاوٹیں، یہ اسراف ہے۔ گھر کی لائٹیں جلا لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، ایکسٹرا لائٹنگ کرنا یہ اسراف ہوگا، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح موم بتیاں نہ جلائیں اور نہ ان کو بجھائیں۔ اسی طرح تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ رسم ہے غیروں کی کہ وہ موم بتی بجھاتے ہیں، پھر تالی بجاتے ہیں، پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا سانگ گاتے ہیں۔ یہ نکال دیں تو بالکل صحیح ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کبڈی میں لباس ٹھیک کر لیں تو کبڈی جائز ہے، اور لباس صحیح نہیں تو کبڈی حرام۔ آپ دوڑ لگائیں لیکن شرط لگائیں گے تو وہ دوڑ بھی حرام۔ کرکٹ کھیلیں لیکن نماز چھوڑیں گے تو وہ کھیلنا حرام۔ ایسے ہی سالگرہ ان چیزوں کے ساتھ ہوگی تو جائز نہیں ہے بھائی۔ جتنے بھی علماء کرام سے آپ مسئلہ پوچھیں گے کہ جی سالگرہ منانا، تو وہ لکھیں گے سالگرہ غیروں کی رسم ہے، اس میں بہت سی بےہودگی کی جاتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے سالگرہ منانا حرام ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ حرام ان وجوہات سے ہے، اگر آپ یہ وجہ نکال دیں تو جائز ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن رسومات کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ایسی خوشی جو رسومات کے بغیر ہو وہ جائز ہے، اور ایسی سالگرہ جو رسومات کے ساتھ ہوگی بھائی وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں غیروں کی رسومات آ گئی ہیں اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب میں تو خوش ہو رہا ہوں، میرا اللہ خوش نہیں ہو رہا۔ وہ جو میں نے شروع میں اصول بتایا، ایسی سالگرہ منائیں جس میں آپ بھی خوش ہوں، آپ کا اللہ بھی خوش ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ شادی کی سالگرہ ہو تب بھی جائز ہے، اور پیدائش کی سالگرہ ہو بھائی تب بھی جائز ہے۔ تو ایسی منا لیں تو پھر صحیح ہے، اور اگر ایسی نہیں تو پھر صحیح نہیں۔ اب یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اے نہ ہوئے کہ تسی سارا کچھ کر کے کہو جی مولانا اشفاق صاحب نے باقاعدہ درس میں فرمایا تھا کہ سالگرہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، تو لہٰذا ہم منا رہے ہیں، تو انہوں نے تو ہمیں اجازت دی تھی۔ بھائی ایسی سالگرہ کی اجازت نہیں دی تھی، اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس لیے بار بار ایک ہی بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا اور رسومات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں بھی آپ کو خوشی سے منع نہیں کرتا، اور میں بھی آپ کو رسومات کی اجازت نہیں دے رہا۔ اگر آپ کریں گے تو خود کریں گے، خود گنہگار ہوں گے، میرا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے۔ اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہی بات آپ دوسروں کو بھی سمجھا دیں۔ وہ اگر سالگرہ مناتے ہیں رسومات کے ساتھ، آپ ان کو سالگرہ سے نہ روکیں، رسومات سے روک دیں، سالگرہ منانے کی اجازت دے دیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ معاشرے کا کچھ رجحان غیروں سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائے گا، اور بس یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔